بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، تفسیر موضوع میں سورہ فرقان کی آخری آیات جن میں خداوند عالم نے عباد الرحمن کے صفات کا ذکر کیا ہے، اس پہ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کسی لغو بات سے یا کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں پر کرامت کے ساتھ یعنی وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان لغو امور میں پڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کون سی صفت ہے یہاں پر خداوند عالم نے اللہ بیان؟ الرحمن الرحیم۔ عباد الرحمن کی ایک بحث جو ہے اس کو پہلے دقت کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ عباد الرحمن ایک انسان بنتا کیسے ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ آ سکے، کیونکہ عباد الرحمن کی بحث جو ہے وہ اس کے ایک باقاعدہ یہ ایک سائنس ہے جس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قلب انسان جو ہے اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کی انسان کے فکر پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں یا گناہوں نے قلب کو تاریک نہیں کر دیا، تو اس کے نتیجے میں جب قلب پاک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت قلب انسان پہ جلوہ گر ہوتی ہے تو یہ ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ جو الہی رابطہ ہے انسان کا، اس کو ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ رابطہ کمزور پڑے گا تو آگے جو ریفلیکشن ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ صفات انسانی زندگی کے اندر جو عباد الرحمن کی بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر یعنی وہ ایک کمزوری واقع ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر اگر وہ رابطہ کٹ جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ انسانی زندگی سے عملی طور پر یہ صفات نکل جائیں گی۔ اب یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر جو ہے وہ یعنی جو اصولی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی انسان فعل حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تمام، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام گناہوں کو ایک کمرے کے اندر جمع کر دیا جائے تو اور اس کمرے کو تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کی چابی کیا چیز ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں گیٹ وے کھل جاتا ہے۔ تو عباد الرحمن جو ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکت ان کے پاس، جو ان کا ہدف جو انہیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا، پورے سسٹم کو، ایمانی نظام کو انسانی وجود کے اندر تباہ کر دے گا۔ یا جس معاشرے میں جھوٹ رواج پائے، جیسے منافقین کے معاشرے ہوتے ہیں، تو وہ چیز جو معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی یعنی جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ جھوٹی ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے نتیجے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر ایک بزرگی کا ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ مرو باللغو مرو کرامہ۔ وہ جو ہے جب وہ اول تو وہ لوگ جو ہیں اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے گرد و پیش میں جو فعل حرام کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ کی نافرمانی چیزیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس سے اپنے آپ کو اجتناب کریں۔ دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے کہ ان کے لیے کونا للظالم خصما وللمظلوم، جو لوگ یعنی لغویات جو ہیں ان کے یہ بھی ایک اصطلاح ہے قرآن کریم کی۔ لغو جو ہے مرو باللغو، یعنی وہ اسے لغویات ہوتی کیا ہیں، وہ ایک انسان اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتا ہے۔ وہ خاص طور پہ جب سے یہ موبائل آیا ہے یا ٹیلی ویژن آیا ہے تو اس کے نتیجے میں جیسے یہ مختلف قسم کی ٹیلی ویژن پہ یا اپنے موبائل پہ فلمیں دیکھنا، یہ خود ایک فعل حرام ہے۔ اس چیز سے صرف یہ نہیں کہ آدمی گھر سے باہر نکلے تو مرو باللغو مرو کرامہ اس پہ، وہ اس کی انسانی زندگی کے اندر جب بھی لغویات اس کے زندگی کے اندر اس کے انٹریکشن ہونے لگے تو اس کے ساتھ وہ اجتناب کرتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کو سلامت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا دستور ہوتا ہے اس چیز کے لیے، لیکن شرط وہی ہے کہ عباد الرحمن والی شرط برقرار رہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال و اس کے حضور کا اور اس کے جلال و جمال کا یقین انسان کے پاس برقرار ہے۔ یہ یقین کلیدی نقطہ انسانی زندگی کے اندر جو اس کو یعنی عملی لا الہ بھی کرواتا ہے اور الا اللہ بھی کرواتا ہے اس سے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کے، یعنی رب کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ کی جو آیات ہیں ان کو سن کر یہ وہاں پر اندھے اور بہرے ہو کے وہاں گرتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ چیز جو ہے یعنی چونکہ وہ ایک قلب ان کا پاک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں پہلی مرحلے میں۔ یعنی عباد الرحمن چونکہ ان کے قلب زندہ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یعنی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ
انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب، صرف زندہ انسان جو ہیں، جو روحانی طور پہ زندہ ہوتے ہیں، وہ اثر قبول کیا کرتے ہیں۔ عباد الرحمن ایک زندہ انسان ہے روحانی طور پہ، تو جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جو وہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کے فریاد کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے طرز عمل ان کا نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک اندھے، یعنی جو فرماتا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں سمن بکمن عمین، اس قسم کا طرز عمل ان کا نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں خدا ہمارے لیے ہماری جو بیویاں ہیں اور ہمارے اولاد ہیں ان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں اور ہمیں متقین کے لیے پیشوا قرار دیں۔ پیشوا قرار دے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مختلف قسم کے، یعنی ایک سب تو پہلی چیز جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک یعنی عباد الرحمن ایک ایسا بندہ جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، اس کی جو نگاہ اپنے گرد و پیش پر بھی ہوتی ہے، وہ چیزیں ان کی دعاؤں کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پروردگارہ ہماری جو یعنی ازواج ہیں، ہماری جو ذریت ہے، آج کے نہیں، صرف اپنی اولاد نہیں، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کے لیے پروردگارہ یہ ان تک بھی فیض پہنچے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگار ہمیں اپنے جیسے امیر المومنین بھی امام المتقین ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو اپنے اس ماحول کے اندر جو ان کے ساتھ جہاں تک ان کا ہلکا اثر ہے، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری فرما برداری کے راستے میں تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور مجھے ان اپنے ماحول کے اندر ایک رہنما قرار دے تاکہ میں خود بھی تقویٰ کے راستے پہ عمل کروں اور ان لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف رہنمائی کروں۔ یعنی جو اللہ نے کہا کہ ہماری جو اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، اب بعض لوگ صرف اولاد نرینہ کی دعا مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ سے صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، نیک اور صالح اولاد، اور چاہے دوسرا وہ یہ ہے کہ مرد ہمارے جیسا بیٹی آپ ہو نے یا نہ فرمایا ہو۔ ہمارے معاشروں کے اندر خواتین کا یہ اولاد ہونا جو ہے یہ ایک بلکہ جو عربوں کی جاہلیت کی رسم آج تک یہ بھی موجود ہے ہمارے معاشروں کے اندر۔ خاتون بچی کا ایک جو اولاد ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جیسے یعنی بچی کی پیدائش ایک نیکی ہے، اور بیٹے کی اولاد جو ہے وہ ایک یعنی پیدائش جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ ہر نعمت شکر نعمت کی ذمہ داری لے کے آتی ہے، تو ایک بیٹی کا ہونا ایک بہت بڑا لطف الہی ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے ان کی تربیت ایسے کرے کہ وہ اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہوں، اور اللہ کی آخرت کی منزل میں ماں باپ کے لیے ایک ذخیرہ قرار پائیں، نہ کہ صرف یہ کہ ان کے لیے دنیا کے اندر ان کے مال و دولت ہو، شہرت ہو، اس قسم کی چیزیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے معین کی ہوئی ہیں، جو تو اسی حساب سے ملیں گی انسان کو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے خود بھی انسان اللہ کے راستے پہ چلے اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے راستے پہ چلائے، اور یہ دعا ہے کہ یعنی پروردگار هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، کہ جب اگر انسان عباد الرحمن جو ہے یہ صفات اپنے اندر اپنا لیں تو ان کو جنت کے محلات جو کمرے دیے جائیں گے، اور ان کو خدا کی طرف سے تحیت اور سلام کا جو ہے ہدیہ ملے گا۔ جی، اب یہ ایک یعنی قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسان، کیونکہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ دونوں پہلوؤں پر یعنی بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو امکانی صورت ہے یعنی نقصان کی، وہ بھی بیان کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی سے دنیا کے امتحان کے منزل میں رکے پیچھے ہٹے، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں حاصل ہونے والے سارا کھیل ہے یقین کا۔ اگر انسان کو آخرت کی یعنی حیات کے بارے میں یقین حاصل ہو اور اس کو معلوم ہو کہ اس فرما برداری کے نتیجے میں انسان کو یہ مفاد حاصل ہونے والا ہے، تو پھر اس کے بعد ضرورتیں، پھر انسان اپنے زمانے کا حر بن جاتا ہے۔ اس کو ہزار کہا جائے کہ تم ڈر کہتے نہیں، مجھے میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھتا ہوں، وہ انسان اسی طرح اسی رفتار کے ساتھ پھر دوڑتا ہوا اللہ کی فرما برداری کے راستے کی طرف جاتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، بہت بہترین جگہ ہے وہ رہنے کے لیے۔ یہ بھی اسی کی تشریح ہے، اسی کی تفسیر ہے آگے کہ جناب وہ ان کو بتایا گیا کہ اس قسم کی نعمتیں ہوں گی، اس قسم کی جنات ہوں گی، جو سورہ مبارکہ یہ رحمان میں سورہ مبارکہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان باتوں پہ ذکر کیا ہے۔ وہ اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے دنیا و ما فیہا کہ اگر دولتیں بھی اس کے سامنے رکھ دی جائیں اور اس کو کہا جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے کی طرف آؤ، یا اس کے بارے میں سوچو، اس کو عمل کرو، تو اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا،
اور بلکہ اس کی زندگی کا دستور جو ہے وہ یعنی ہر امکانی راستہ جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی فرم برداری کی جا سکے اور اس مقصد تک پہنچا جا سکے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا تمہاری کبھی پرواہ نہ کرتا، اور چونکہ تم نے جھٹلایا ہے اس لیے وہ سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے اس حوالے سے؟ انسانی زندگی کے اندر دعا مخ العبادت، دعا یعنی عبادت کا مغز ہے اس چیز کے لیے۔ اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا، اور اپنے انبیاء سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، انہوں نے کہا پروردگارا میں کب تک صبر کروں گا، اس میں لفظ میں، تو اس بات پر یہ لفظ میں یعنی انہوں نے اس صبر کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کے اوپر اس کے اوپر پکڑ کے کہا کہ ایوب میرے سامنے کس صبر کا تم ذکر کر رہے ہو؟ تو نے کبھی غور نہیں کیا اس چیز کے لیے کہ تو یہ توفیق صبر کس نے دی ہوئی ہے؟ انسان کو کبھی بھی اپنے اعمال پر یعنی جو بھی عمل کرے وہ یعنی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا یا کرے، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فہو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے انسانی زندگی کے لیے۔ اور اسی طرح سے فرمایا حضرت نے کہ اگر یہ معصوم بچے نہ ہوتے اور اہل دعا روئے زمین پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اہل زمین کی کوئی پرواہ نہیں ہے بالکل بھی۔ دو گروہ جو ہیں، معصوم بچے اور اہل دعا جو ہیں، ان کا خاص طور پہ کہا کہ اگر ان کی وجہ سے ہم نے اس نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، خداوند عالم نے سورہ فرقان کی ان آیات میں تفصیل سے عباد الرحمن کے صفات کو بیان کیا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق